ناول تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ کول کس نمبر 13 بہو یہ باز کہا ہے اور امسال بھی کب سے نظر نہیں آئی۔ بی جان نے ساریہ بیگم سے پوچھا۔ پتہ نہیں بے جان، یہی کہیں ہوگا اور امسال بھی اسی کے ساتھ ہوگی، یہ جہاں بھی جاتے اکٹھے ہی جاتے ہیں۔ ساریہ بیگم نے جواب دیا۔ سنو، تم نے بازل اور امسال کو کہیں دیکھا ہے؟ ساریہ بیگم نے سامنے سے آتی ملازمہ سے پوچھا۔ جی بی بی، وہ دونوں گیٹ کے پاس کھڑے تھے، شاید کہیں باہر جا رہے تھے۔ ملازمہ کے بتانے پر ساریہ بیگم نے سر ہلایا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ یہ تم دونوں کی سواری کہاں سے آ رہی ہے؟ ساریہ بیگم نے پوچھا۔ وہ ہم نے گاؤں دیکھنے گئے تھے، کافی دن ہو گئے ہمیں آئے، تو سوچا گاؤں دیکھ کر آئے، سارا گاؤں گھوم کے آئے ہیں، بہت مزہ آیا۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ گاؤں میں نئے آئے ہو، پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ کو پتہ ہے جب ہم نے بتایا کہ نہ ہم مصطفیٰ شاہ کے پوتے ہیں تو سب لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ کیا پروٹوکول ملا ہے؟ قسم سے اشتہاریوں والی فیلنگ آ رہی تھی۔ امسال کی نان سٹاپ شروع ہونے پر ساریہ بیگم اسے گھور کر رہ گئی۔ آپ ہی لوگوں کو سپر سٹار والی فیلنگ آتی ہے، آپ کو اشتہاریوں والی آ رہی تھی۔ پاس بیٹی کالج کا کام کرتی ضروا نے کہا۔ وہ نارمل لوگ ہوتے ہیں ضروا، اور ویسے بھی کسکے ہوئے لوگوں کی باتوں کو دھیان سے نہیں سنتے۔ اندر آتے عادل نے امسال کی بات سن کر جواب دیا۔ ضروا جانی، جب تمہارا بھائی کہہ رہا ہے کہ کسکے ہوئے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تو کیوں اپنے بھائی کی بات سن رہی ہو؟ امسال کہا ادھار رکھنے والی تھی۔ جلے بدتمیزی نہیں کرو، عادل عمر میں کتنا بڑا ہے تم سے؟ ساریہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ ماما شروع اس نے کیا تھا، امسال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جلے میں نے شاید ابھی تم سے ہی کہا کہ تمیز سے بات کرو، ساریہ بیگم نے اسے گھورا۔ ارے چھوڑیے نا خالہ جانی، کون سا پہلی بار ہے، پہلے بھی بہت بار بدتمیزی کر چکی ہے، اب تو مجھے عادت ہو چکی ہے۔ امسال تم خالہ کو بتایا نہیں کہ یہاں آنے سے پہلے بھی ہماری ملاقات ہو چکی ہے؟ عادل نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا۔ تو امسال کی آنکھیں کھلی تھی۔ اگر جو ساریہ بیگم کو ان کے پولیس اسٹیشن جانے کا پتہ چلتا تو انہوں نے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر جو ذلیل کرنا تھا اس کی حد نہیں تھی، اور ابھی تو ان کی محفوظ بناگاہ شہریار اور راسم صاحب بھی گھر پر نہیں تھے۔ اچھا واقعی کب؟ جلے تم نے مجھے بتایا نہیں، ساریہ بیگم نے پوچھا۔ وہ ایکچولی خالہ جانی کچھ دن پہلے آپ ڈیوٹی سے آئے ہیں تو تک گئے ہوں گے نا، جا کے ریسٹ کر لے، اس سے پہلے وہ بات کرتا امسال نے جلدی سے اسے ٹوکا۔ عادل تو لفظ آپ پر ہی اٹکا تھا، اتنی عزت نہیں، میں تو نہیں تھکا ہوا، بالکل فریش ہوں۔ عادل مسکراتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے دنوں میں اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا، ساریہ بیگم بھی ان کی حرکتوں سے عاجز ہے۔ ہاں تو خالہ، میں کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک نظر امسال کی بے چین شکل دیکھی اور دوبارہ بات شروع کی۔ میں چائے آپ کے لیے چائے لاؤں؟ امسال نے معصوم سی صورت بنائی تو اس نے آبرو چکائے۔ تم اور چائے بنا کر لاؤں گی؟ جلی کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ساریہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ اچھا خالہ، میں چینج کر کے آتا۔ عادل اس پر ترس کھا کر اٹھا تو امسال نے سکون کا سانس لیا۔ آئندہ مجھ سے سوچ سمجھ کر الجھنا، ورنہ ایک کی چار لگا کر خالہ کو بتاؤ۔ سارے گھر والوں کے سامنے جو بے عزتی ہوگی نا، قسم سے دیکھتے ہوئے مزہ آ جائے گا۔ اور اگر جو میں نے انہیں بتا دیا کہ تم تھانے میں بھی چکر لگا چکی ہو، شاہ خاندان کی بیٹی اور پولیس اسٹیشن، ویسے کیا خیال ہے ابھی نہ بتا دو؟ شہری اور راسم چاچو بھی گھر پر نہیں ہے تو بہر کسی روک ٹوک کے لائیو بے عزتی دیکھنے کے بعد ہی کچھ اور ہوگی۔ چائے دے جانا، آخر کو اتنے پیار سے آفر کی ہے۔ عادل نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے رک کر سرگوشی کی تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ جلے باجی، تم لوگ تیار رہنا، میں 2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، پھر ساتھ میں چلیں گے، شہریار نے دونوں کو کہا۔ کیوں بھائی، کہاں جانا ہے؟ امسال نے کہا۔ واٹ، حیرت ہے، تم دونوں بھول گئے؟ ہاں بھائی، ہمیں نہیں یاد کہیں جانا تھا کیا؟ اب کی بار بازل نے پوچھا۔ بھائی انس کے ولیمے پر نہیں جانا کیا؟ ویسے مجھے بھی بھول گیا تھا، کل ریسٹورنٹ میں نظر آیا تھا انس تو مجھے یاد آیا۔ او مائی گاڈ، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، جبکہ مینیو بھی پسند کا ڈلوایا تھا۔ امسال نے سر پر ہاتھ مارا۔ شہریار اس کا انداز دیکھ کر ہنس دیا۔ مگر بھائی، میں نے تو شاپنگ بھی نہیں کی، اور میرے پاس ڈریس بھی نہیں ہے، جو ہے وہ تو گھر پڑے ہیں، میں کیا پہنوں گی؟ امسال نے فکر مندی لاحق ہوئی۔ لو، اس میں فکر کی کیا بات ہے،
مال جا کے لے آؤ، بازل نے کہا۔ اوہ ہو، اب تو ٹائم ہی بہت کم ہے، ڈریس میچنگ، جوتا، جیولری وغیرہ، آدھا گھنٹہ تو جاتے جاتے لگ جائے گا نا۔ اچھا ٹینشن نہ لو، تم آؤ میرے ساتھ، شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور باہر لان کی طرف بڑھا۔ ایکسکیوز می عائشہ، آپ کی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھا۔ باہر لان میں بیٹھی عائشہ کے پاس جا کر شہریار نے نرمی سے کہا، جی بتائیے، آپ کے پاس کوئی اچھا سا ڈریس ہے تو آپ جلے کو دے دیں گی، اس کو ولیمے کی تقریب اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ دراصل اسے بھی یاد نہیں تھا اور میرے بھی ذہن سے نکل گیا تھا کہ تقریب کا تو یہ شاپنگ نہیں کر سکی، سو پلیز اگر ہو سکے تو۔ جی ضرور، میرے پاس ڈریسز پڑے ہیں جو بالکل نیو ہے اور غیر استعمال شدہ ہے۔ امسال آؤ میرے ساتھ، تم تو خود دیکھ لو، جو تمہیں اچھا لگے لے لینا۔ عائشہ نے پہلے شہریار اور پھر امسال کو کہا تو شہریار تھینکس کرتا ہوا چلا گیا، جبکہ امسال اس کے ساتھ چل دی۔ واو آپی، اتنے سارے ڈریسز اور وہ بھی سارے کے سارے ڈیزائنر، کس ڈیزائنر کے ہیں؟ امسال کی آنکھیں پیلی تھی۔ میں نے بنائے ہیں۔ عائشہ کی بات پر امسال کا منہ کھل گیا۔ ہاں سچی آپو، یہ آپ نے بنائے ہیں؟ اللہ اللہ، سبھی کتنے پیارے ہیں، میں نے کبھی ایسے ڈیزائنز نہیں دیکھے۔ او گاڈ آپو، بہت پیارے ہیں، تمہیں اچھے لگے؟ عائشہ کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے سر ہلا دیا۔ ہاں نا آپو، آپ اپنی بوتیک کیوں نہیں کھول لیتی؟ سچی میں بڑے بڑے ڈیزائنز کی چھٹی ہو جائے گی، مجھے شوق ہے ڈریس ڈیزائننگ کا۔ اور جہاں تک رہی بوتیک کی بات، تو عادل لالا نے اجازت نہیں دی مجھے۔ ایک تو یہ آپ کے عادل لالا نے ہر کام میں گھسنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ امسال اس کی بات سن کر چھری تو ہنس دی۔ اچھا بتاؤ کون سا والا پسند ہے؟ عائشہ نے اسے کہا تو ڈریس دیکھنے لگی۔ یار آپو، آپ خود ہی سلیکٹ کر دو نا، میں کنفیوز ہو رہی ہوں، اتنے سارے دیکھ کر امسال نے بیچارگی سے کہا تو مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور ایک وائٹ کلر کی فراق کو اس کے ہاتھ لگایا۔ پرفیکٹ، یہ اچھا لگ رہا ہے، ٹرائی کرو۔ وہ فراق لے کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ گڈ، بہت اچھا لگ رہا ہے، چلو میں تمہیں اس کے ساتھ میچنگ سینڈل اور جیولری وغیرہ دیتی ہوں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد شہریار آ چکا تھا اور تیار ہو کر وہ اور بازل امسال کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شہریار تو سکون سے بیٹھا تھا، جبکہ بازل خاصا جھنجھلا چکا تھا اور اب آوازوں پر آوازیں لگائے جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سیڑھیوں پر سے اترتی دکھائی دی تو بازل نے سکون کا سانس لیا، جبکہ شہریار مسکراتا ہوا اٹھا۔ وائٹ کلر کی فراق کے ساتھ ریڈ دوپٹے کا حجاب لیے، ہاتھوں میں ریڈ کلر کی چوڑیاں پہنے، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہو بھائی؟ امسال نے شہریار کے سامنے کھڑے ہو کر گول گول گھومی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری پرنسس۔ بھائی آپ کا پرنس بھی کھڑا ہے، بازل نے دانت دکھائے۔ ہاں ہاں، تم بھی ہینڈسم لگ رہے ہو۔ شہریار نے دونوں کے سر سے پیسے وارتے ملازموں کو دیے۔ ہینڈسم نہیں بھائی، بیوٹیفل کہے، امسال نے ہنستے ہوئے کہا تو شہریار نے ہلکا سا کہا لگایا تو بازل نے منہ بناتے ہوئے اس کے گال کھینچتے۔ وہ لوگ گیراج تک پہنچے تو پولیس جیپ سے عادل اترتا دکھائی دیا۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ عادل نے ان کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ ایک دوست کا ولیمہ ہے تو وہیں جا رہے ہیں، شہریار نے جواب دیا۔ ہم صحیح۔ عادل ایک نظر امسال کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ آپی، آپ کو پتہ ہے امسال آپی ابھی شہریار لالا اور بازل لالا کے ساتھ شہر کسی شادی میں گئے ہیں، ضروا نے ثانیہ سے کہا۔ اچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ ثانیہ نے کتاب سے سر اٹھایا۔ میں نے ابھی خود دیکھا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ شہریار لالا سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں، تو انہوں نے نہ صرف ان کی تعریف کی بلکہ ان کے سر پر سے پیسے بھی وار کر ملازمت کو دیے۔ کتنے اچھے ہیں نا امسال آپی کے تینوں بھائی، کتنی لکی ہے، وہ سب بہت خیال رکھتے ہیں ان کا۔ اور ایک ہمارے بھائی ہے عادل لالا، انہوں نے کبھی ہم سے اچھے سے بات تک نہیں کی، ضروا نے کہا تو ثانیہ خاموش ہو گئی۔ اسے بھی ہمیشہ سے یہی شکوہ رہا ہے اور اب امسال کے لیے اس کے بھائیوں کی محبت دیکھ کر مزید احساس ہوتا تھا۔ وہ لوگ میرج ہال پہنچے تو استقبالیے پر کھڑے حمدان نے ان کا اتفاق استقبال کیا اور اپنی فیملی سے ملوانے کے بعد انہیں لے کر اسٹیج کی طرف گیا۔ لے آنس بھائی، آپ کے اسپیشل مہمان آ گئے ہیں، حمدان نے آنس کے پاس جا کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم لوگ آؤ گے، آنس نے کہا۔ ہی کیسے نہیں آتے، شادی کا کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ باہر دعوت کے پہنچ جاتے ہیں، یہاں تو پھر آپ نے دعوت دی تھی، بازل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے ہمارا مینیو شامل ہے نا،
امسال نے رازداری سے پوچھا تو انس ہنس دیا۔ شہریار ان کو چھوڑ کر اپنے کچھ جاننے والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہاں شامل ہے، بس تھوڑی دیر میں کھانا سروس ہونا شروع ہو جائے گا، آؤ تمہاری بھابھی سے ملواؤں تم لوگوں کو، کہتے ہوئے وہ مڑا۔ مدیحہ ان سے ملو، یہ امسال اور بازل ہے، میں نے بتایا تھا ان کے بارے میں تمہیں، انس نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ کیسی ہے بھابھی آپ؟ لکنگ بیوٹیفل، امسال نے اس سے ملتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، مدیحہ نے اسے کہا۔ وہ لوگ وہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان لوگوں کو یہاں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ بازل اور امسال نے یوں ہی جانا شروع کیا تو ساریہ بیگم نے سکھا سانس لیا تھا، کیونکہ اسٹڈی کی وجہ سے وہ مصروف رہتے تھے تو ان کی شرارتیں کچھ کم ہو جاتی تھی۔ ان 2 مہینوں میں وہ حویلی کی ساری لڑکیوں سے دوستی بنا چکی تھی، ثانیہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ بن چکی تھی۔ ہاں البتہ جب بھی وہ کوئی شرارت سوچتی تو وہ آرام سے سائڈ پر ہو جاتی کہ اسے بھی جان سے ڈانٹ نہیں کھانی، کیونکہ وہ بہت بری طرح سے ڈانٹتی تھی۔ وہ دونوں تقریباً سب کے لاڈلے بن چکے تھے، خاص طور بی جان اور مصطفیٰ شاہ کے۔ شاید اتنے سال دور رہنے کی وجہ سے وہ انہیں اور بھی پیارے لگتے تھے، اس لیے انہیں کسی بھی بات سے نہیں روکتے تھے۔ جب سے شہریار نے انہیں ڈانٹا تھا تب سے ان لوگوں نے عادل کو زیادہ تنگ نہیں کیا تھا، البتہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنا حصہ پورا کر لیتے۔ عدید بھی کئی چکر لگا چکا تھا حویلی کے، وہ جب بھی حویلی آتا امسال کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ دیکھ کر عادل جل کر رہ جاتا۔ اسے ابھی تک علم نہیں تھا عدید امسال کا سگا بھائی ہے۔ راسم صاحب اور ساریہ بیگم نے بھی جان سے کہا تھا عدید فاریہ کا بیٹا ہے تو اسی کے نام سے جانا جائے گا، تو وہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ اس لیے سب بڑوں کے علاوہ دریاب اور زریاب جانتے تھے اور ان کی زبانی امان بھی سن چکا تھا کہ عدید فاریہ کا نہیں ساریہ بیگم کا بیٹا ہے۔ عادل البتہ ابھی تک بے خبر تھا، اسی وجہ سے وہ جب بھی اسے اور امسال کو اکٹھے دیکھتا وہاں سے واک آؤٹ کر جاتا۔ اسے خود پر بھی حیرانی ہوتی کہ اسے کیوں برا لگتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتا کہ امسال اس کی کزن ہے، شاید اسی وجہ سے اس کا اتنا فرینک ہونا اچھا نہیں لگتا۔ پچھلے 2 دن سے بازل اور امسال فاریہ کے پاس شہر ہی تھے، جس کی وجہ سے حویلی میں خاصا سکون تھا۔ یہ آج گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ بی جان نے لالا رخ سے پوچھا۔ یہ خاموشی تو شروع سے ہی ہے اماں جان، پہلے کون سی چہل پہل ہوتی تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مگن رہتا تھا، یہ تو ان بچوں کے آنے سے رونق ہو گئی، حویلی کے لوگ خوش رہنے لگے ہیں، ہر وقت کیکوں اور ہنسی کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ دونوں اس وقت گھر پر نہیں ہے، شہر میں فاریہ آپا کے پاس رہ رہے ہیں، لالا رخ نے کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، واقعی یہ دونوں بچوں کی وجہ سے رونق لگی رہتی ہے، دل لگا رہتا ہے، میرا تو پہلے تو بیٹھے بیٹھے اکتا جاتی تھی، بی جان نے کہا۔ ویسے ایک بات تو بتائیے بی جان، آپ نے کبھی بھی حویلی کی لڑکیوں کو اتنی چوٹ نہیں دی؟ کہا آپ سر سے دوپٹہ اترنے پر سختی سے ڈانٹ دیا کرتی تھی، کہا امسال کی الٹی سیدھی حرکتوں پر نہ صرف مسکرا دیتی ہے بلکہ آپ نے اسے کبھی ہلکا سا بھی نہیں ٹوکا، جبکہ مجھے شروع میں لگا تھا کہ آپ اس پر بھی سختی کریں گے۔ لالا رخ نے کئی دنوں سے اپنے ذہن میں گھومتا سوال پوچھ لیا تھا۔ سچ پوچھو تو بیٹا میں بھی کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ میں اسے کچھ کہہ کیوں نہیں پاتی، اور پھر تم نے دیکھا نہیں، جب ساریہ اس کو ڈانٹتی ہے تو کیسے معصوم سی صورت بنا لیتی ہے، چاہے جتنی بھی شرارت کر لے، یقین کرو میرا اسے ڈانٹنے کو دل نہیں کرتا، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو لالا رخ مسکرا دی۔ صحیح کہہ رہے آپ، اسے ڈانٹنے کا تو واقعی دل نہیں کرتا، ہے بھی تو کتنی پیاری، اگلے بندے کو خواہ مخواہ پیار آ جاتا ہے۔ اس پر پاس بیٹھی خدیجہ بیگم نے عادل کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، عادل کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، جس پر بی جان اور لالا رخ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ تیل لگا دی، خدیجہ بیگم کا ہاتھ بھی اس کے بالوں میں تما تھا، سب کو اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر وہ خجل ہو کر رہ گیا۔ نہیں وہ میرا مطلب تھا کہ بی جان آپ کو باقی لڑکیوں کی طرح اس پر بھی سختی کرنی چاہیے نا، کتنا تنگ کرتی ہے ساریہ خالہ کو بھی، عادل نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اچھا تم چھوڑو اسے، ساریہ کو بلا کر لاؤ، بچوں کو واپس بلائے بہت رہ لیا ہے، بی جان نے کہا تو لالا رخ نے ملازمہ کو ساریہ کو بلانے کا کہا۔ ویسے بیٹا جی تمہارا وہی مطلب تھا،
نہ جو تم نے بتایا ہے۔ لالا رخ نے معنی خیز مسکراہٹ سے عادل سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ جی بی جان، آپ نے بلایا؟ ہاں، یہ ذرا بچوں کو فون تو کرو، انہیں کہو واپس آ جائے، 2 دن بہت ہے، بی جان نے ساریہ بیگم سے کہا۔ چھوڑیے بی جان، لگتا ہے آپ کو گھر میں سکون اچھا نہیں لگ رہا ہے، کچھ دن رہنے دیں ان کو وہاں، ہم بھی تھوڑا ریلیکس کر لیں گے۔ نہ بہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہے سکون اچھا نہیں لگ رہا، دماغ ٹھیک ہے؟ ان بچوں کی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی ہے، ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے اور تم تنگ آئی ہوئی ہو۔ توبہ کرو بی بی جان نے کڑکتے لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو، امسال کا نمبر ملا کر مجھے دو، میں خود بات کرتی ہوں، بی جان نے کہا تو ساریہ بیگم نے خاموشی سے امسال کا نمبر ملا کر فون بی جان کو دے دیا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہے؟ دوسری طرف سے امسال کی چہکتی آواز سنائی دی تو بی جان مسکرا دی۔ ماما نہیں، تمہاری دادی بات کر رہی ہوں۔ کیسی ہو؟ شہر جا کر تو تم دونوں بھول ہی گئے ہو، ہمیں نہ کوئی خیر نہ خبر۔ بی جان نے شکوہ کیا۔ او ہاجرہ ڈارلنگ، آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، آپ بھی بڑا کوئی بھولنے والی چیز ہے۔ امسال کی شرارت سے بھرپور آواز سنائی دی تو بی جان ہنس دی۔ اچھا یہ بتاؤ واپس کب آنا ہے؟ بی جان نے پوچھا۔ کیوں، آپ کو ہماری یاد آ رہی ہے کیا؟ ہاں بہت زیادہ، 2 دن ہو گئے تم دونوں کی شکل دیکھے ہوئے۔ اچھا بتاؤ کب آ رہی ہو؟ آپ حکم کریں، ہم ابھی آ جاتے ہیں۔ چلو آ جاؤ پھر، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر تک آپ کے پاس ہوں گے، دھیان سے آنا اور گاڑی آہستہ چلانا، اللہ تم لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، بی جان نے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، امسال نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔